السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا۔ استخارے کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ جو استخارے کی دعا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن وہ اسکرین پر میں آپ کو دکھا دوں گا، کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں گا سناؤں گا تو وہ بہت ساری ویڈیو جو ہے لمبی ہو جائے گی، تو جس سے لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کے اندر مختصر اور جو کام کی باتیں ہیں وہ بتاتے ہیں، عوام تک وہی چیزیں شیئر کرتے ہیں جو کام کی ہیں۔ فالتو باتیں اس کے اندر اور فالتو چیزیں ہم لوگوں کو نہیں بتاتے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ اگر ویڈیو لمبی ہو تو لوگ جو ہے نا وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ استخارہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تمام امور میں استخارہ تعلیم فرماتے، جس طرح قرآن کی صورتیں ہمیں تعلیم فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی امر کا قصد کرے، جب کوئی کسی کام کا قصد کرے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر یہ دعا کرے۔ کون سی دعا؟ یہ میں آپ کو اسکرین پر دکھا دوں گا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک۔ یہ ساری دعا اگر میں نے آپ کو سنائی تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ مستحب یہ ہے کہ اس دعا کے اول آخر ایک بار الحمد شریف اور درود پاک ضرور پڑھے، اور پہلی رکعت کے اندر یعنی کہ 2 رکعتیں نفل کی پڑھنی ہے نا، پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد پڑھ لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ 7 بار استخارہ کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس، جب تم کسی کام کا قصد کرو، جب کسی کام کا ارادہ کرو تو تم اپنے رب سے اس میں 7 بار استخارہ کرو، پھر نظر کر تیرے دل میں کیا گزرا، بے شک اسی میں خیر ہے۔ اور بعد بزرگ، بعد مشائخ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگ کے نا تو قبلے کی جانب منہ کر کے سو جائیں، اپنا چہرہ قبلے کی جانب کر کے سو جائیں۔ اگر خواب کے اندر رات کو سوئے ہوئے سفیدی یا سبزی یعنی کہ سبز یا سفید کوئی چیز نظر آئے تو اس میں بہتری ہے، اور اگر سرخی یا سیاہی نظر آئے تو وہ برا کام ہے، اس سے بچیں۔ استخارے کا وقت اس وقت تک ہے جب تک آپ کی پوری رائے ایک طرف جم نہ چکی ہو۔ کیا مطلب؟ جب تک آپ مطمئن نہ ہوں، جب تک آپ کو سکون نہ ملے، اس وقت تک آپ استخارہ کرتے رہیں۔ جب آپ کی رائے پوری جم چکی ہو اس کے بعد آپ استخارہ چھوڑ دیں۔